اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ خواتین و حضرات السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ و مغفرتہ۔ پروگرام احکام شریعت اور محرم الحرام کے فضائل پر مشتمل احادیث مبارکہ اور دیگر چند مسائل کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضری کا شرف حاصل ہے۔ جیسے کہ تمام مسلمانان عالم جانتے ہیں کہ یہ مہینہ خصوصی طور پہ امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ اور آپ کے وہ رفقا جو میدان کربلا میں مقام شہادت پر فائز ہوئے، اکثر ان کو خراج تحسین پیش کرنے کے حوالے سے جانا پہچانا جاتا ہے، لیکن اس کی اور بھی کئی فضیلتیں ہیں۔ یہ محرم الحرام ایک ایسا متبرک اور مقدس مہینہ ہے کہ زمانہ جاہلیت میں بھی، یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اعلان نبوت کرنے سے پہلے بھی اس مہینے کا بڑا ادب اور احترام کیا جاتا تھا۔ 4 مہینے تھے جن کو قرآن میں بھی اشہر الحرم قرار دیا گیا ہے، یعنی محترم مہینے۔ 3 تو لگاتار ہیں، ایک ذوالحجہ ہے، ذی قعدہ ہے، پھر ذوالحجہ ہے، پھر محرم اور ایک رجب۔ یہ 3 جو مہینے تھے، یہ 4 مہینے جو ہیں یہ بڑے متبرک اور مقدس مہینے سمجھے جاتے تھے اور کفار تک ان کا احترام کرتے تھے۔ لہذا کفار کے ہاں بھی یہ رائج تھا کہ جب یہ متبرک مہینے آتے تو وہ ہر قسم کی جنگ کو بند کر دیا کرتے تھے۔ اگر وہ کبھی قافلوں پہ لوٹ مار کیا کرتے تھے تو کم از کم ان مقدس مہینوں کے احترام میں اس لوٹ مار کا سلسلہ ختم کر دیا کرتے تھے۔ لہذا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اس فضیلت کو برقرار رکھا۔ یہ نہیں ہے کہ پہلے وہ فضیلت تھی اور اس کا تقدس پامال نہیں کیا جاتا تھا اور بعد میں اس کا خیال نہیں کیا گیا، بلکہ بعد میں بھی ان مہینوں کو اسی طرح متبرک سمجھا جانے لگا جیسے پہلے تھے۔ تو لہٰذا ایک تو یہ بات بہت ہی ہم مسلمانوں کے لیے توجہ کی طالب ہے کہ جب زمانہ جاہلیت میں اور کافر کہلانے والے بھی اس مہینے کا ادب و احترام کرتے ہوئے ناجائز امور کے ارتکاب سے اپنے آپ کو روکا کرتے تھے، تو ہم تو مسلمان ہیں تو ہمیں بدرجہ اولا ان مقدس ایام میں اپنے آپ کو اللہ تبارک و تعالیٰ کی نافرمانی سے بچانا چاہیے، اور وہ سلسلہ گناہ جو خدا نخواستہ اگر پہلے جاری بھی تھا اس سے رکنا چاہیے۔ ویسے تو یہ سلسلہ ذی قعدہ سے اسٹارٹ ہونا چاہیے تھا، ذی قعدہ پھر ذوالحجہ ہے اور پھر یہ اب محرم ہے، لیکن چلیں کم از کم اگر پہلے ہمیں کچھ خیال نہیں تھا تو محرم الحرام کا اب مہینہ ہمارے درمیان موجود ہے۔ ہمیں کوشش کرنی چاہیے کہ اس میں اپنی زبان کو، اپنی نگاہوں کو، کانوں کو گناہوں سے بچائیں۔ اسی طرح جو حرام کما رہا ہے وہ اس مہینے کا احترام کرے، رشوت کو رشوت چھوڑ دے، ملاوٹ کرنے والا کچھ عرصے کے لیے تو ملاوٹ سے باز رہے۔ خدا نخواستہ ہم یہ نہیں کہہ رہے کہ اس مہینے میں آپ چھوڑیں اور بعد میں لیتے رہیں، ہم اجازت دینے والے کون ہوتے ہیں؟ ناجائز چیز ناجائز ہوتی ہے، لہٰذا بعد میں بھی بچنا چاہیے، لیکن کم از کم ان مقدس ایام کا ادب و احترام کرنا چاہیے۔ تو ایک تو محرم الحرام بڑا مقدس مہینہ ہے، زمانہ جاہلیت میں کفار بھی اس کا ادب کرتے تھے، تو ہم مسلمان ہیں الحمدللہ، ہمیں بدرجہ اولا اس کا ادب کرنا چاہیے۔ دوسرا ایک نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب مکہ المکرمہ سے مدینہ منورہ تشریف لائے تو یہاں پہ اس وقت یہود موجود تھے اور فوری طور پہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں مدینہ سے نہیں نکالا تھا، تو آپ نے یہاں کے یہود کو ملاحظہ فرمایا کہ وہ 10 محرم الحرام کا روزہ رکھتے ہیں، یوم عاشورہ جو ہوتا ہے اس کا روزہ رکھتے تھے، تو آپ نے دریافت فرمایا کہ تم اتنے اہتمام کے ساتھ یہ روزہ کیوں رکھتے ہو؟ انہوں نے عرض کی کہ یہ وہ دن ہے جس میں اللہ تبارک و تعالی نے فرعون اور اس کی قوم کو غرق کیا اور موسیٰ علیہ السلام اور آپ کی قوم کو ان کے شر سے نجات عطا فرمائی۔ تو موسیٰ علیہ السلام نے اس نجات کے شکرانے کے طور پہ روزہ رکھا تھا، تو ہم بھی ان کی موافقت میں روزہ رکھتے چلے آ رہے ہیں۔ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات سماعت فرمائی تو آپ نے صحابہ کرام سے ارشاد فرمایا کہ موسیٰ کی موافقت اختیار کرنے میں ہم یہود کے مقابلے میں ہم ان سے زیادہ قریب ہیں، یعنی ہمیں چاہیے کہ موافقت کریں، یہود سے زیادہ ہم ان سے قریب ہیں۔ لہذا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کو 10 محرم الحرام کا روزہ رکھنے کا حکم ارشاد فرمایا۔ تو کسی نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اگر ہم
10 کا فقط 10 کا روزہ رکھیں گے تو کیا یہ یہود سے مشابہت نہیں ہو جائے گی؟ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اچھا تو پھر 9 یا 11 کا روزہ بھی ملا لو، یعنی ایک دن کا اور روزہ ملا لو 9 یا 11 کا۔ تو اس لیے یہ خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ یقیناً سی بات ہے کہ آپ صحابہ کرام کو ارشاد فرما رہے ہیں، تو آپ نے خود بھی روزہ رکھا اور صحابہ کرام نے بھی رکھا، تو 10 محرم الحرام کا روزہ رکھنا یہ گویا کہ سنت موسیٰ علیہ السلام بھی ہے، ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور دیگر صحابہ کرام کی سنت بھی قرار پائی ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ 9 کا یا 11 کا روزہ بھی ملا لیں تاکہ کسی غیر قوم سے مشابہت بھی نہ ہو جائے۔ اور اس روزے کے بارے میں رحمت کونین صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ملتا ہے کہ جس نے 10 محرم الحرام کا روزہ رکھا تو یہ اس کے سابقہ 1 سال کے گناہوں کا کفارہ بن جائے گا۔ تو آپ دیکھیے 1 سال کے گناہ جتنے بھی ہیں پیچھے سب کے سب معاف ہو جائیں گے اس ایک روزے کی برکت سے۔ اس لیے کوشش کیجئے، اور اگر آپ کے گھر میں دیگر افراد ہیں ان کا ذہن بھی بنائیے کہ اگر کوئی مشکل نہ ہو، ویسے بھی غالباً ہمارے یہاں تو چھٹی بھی ہے، 10 میں ہم گھر پر ہی ہوں گے، 9 میں بھی شاید 9 کی چھٹی ہے، تو 9 اور 10 کا روزہ آرام سے گھر میں آسانی سے کٹ بھی سکتا ہے اور انشاءاللہ یہ فضیلت بھی حاصل ہو سکتی ہے۔ تو میں عرض کر رہا تھا کہ جب آپ 9 یا 10 کا روزہ رکھیں، ہمارا ایک مشورہ اگر آپ مان لیں تو بہت اچھی بات ہے کہ یہ الحمدللہ جمہور علماء کا، علماء اسلام کا متفقہ مسئلہ ہے، صحابہ کرام علیہم الرضوان اس پر متفق ہیں کہ اگر ہم کوئی عمل کرتے ہیں اور اس کا ثواب اپنے کسی مرحوم کو ایصال کر دیا جائے تو بالکل ان کا ہمارا یہ ثواب ان کو پہنچتا ہے، یعنی وہ بھی اس ثواب میں حصے دار بنتے ہیں۔ لہٰذا ہمارا مشورہ یہ ہوگا کہ آپ 9 یا 10 کا جب روزہ رکھیں تو یہ نیت بھی کر لیں، سب سے پہلے نیت کریں کہ ہم اس کا ثواب بارگاہ رسالت صلی اللہ علیہ وسلم میں پیش کرتے ہیں، اور مزید جتنے بھی شہدائے کربلا ہیں خصوصاً امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ایصال ثواب کے لیے ہم یہ روزے رکھ رہے ہیں، تو انشاءاللہ آپ کا یہ تحفہ ان نفوس قدسیہ کی خدمت میں پیش کر دیا جائے گا۔ اور ہم نے جو قرآن پڑھا ہے، حدیث پڑھی ہے، واقعات پڑھے ہیں، صحابہ کرام کا طریقہ دیکھا ہے، پھر جتنے بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی آل مبارکہ کا معاملات ہم نے دیکھے ہیں، تو ہم نے دیکھا ہے کہ خاندان رسالت کسی کا احسان اپنے اوپر رکھتا نہیں ہے، لیکن وہ ہمیں ویسے تو چلے میں اس میں پہلے مختصر سا بریک لیں گے کیونکہ اس میں ایک بات آپ کو سمجھانا چاہتا ہوں، تفصیلی بات ہے، تو انشاءاللہ ان کی طرف سے اقوال ہمارے سامنے آتے ہیں، 1500 سال میں جو واقعات بڑے بڑے گزرے ہیں ان سے اگر ہم ایک نتیجہ مرتب کریں تو وہ یہی نظر آتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے خاندان والے، آپ کی آل، اگر کوئی ان کے ساتھ معاملہ احسان کرتا ہے تو وہ اس کے احسان کو رکھتے نہیں ہیں بلکہ اس کا بدلہ عطا فرماتے ہیں۔ لیکن یہاں یہ بات ضرور وضاحت طرف ہے کہ اگر کوئی ان کے ساتھ اچھا سلوک کرتا ہے تو اس کو احسان سے تعبیر کرنا یہ ہمارا کام نہیں ہے، نہ میں اس کو احسان کہہ رہا ہوں بلکہ یہ تو وہ نفوس قدسیہ اس کو احسان سے تعبیر کرتے ہیں۔ جیسے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ارشاد فرمایا کہ اے ابوبکر، جس کسی نے بھی مجھ پر دنیا میں احسان کیا میں نے اس کا بدلہ دنیا میں ہی اس کو عطا فرما دیا، لیکن تمہارے احسانات کا بدلہ اللہ تبارک و تعالیٰ میدان محشر میں خود عطا فرمائے گا۔ اب دیکھیں صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جو کچھ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت کی، دین کی خدمت کی، یقینی سی بات ہے وہ ان کے لیے سعادت، کوئی احسان تو نہیں ہے، لیکن ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی عاجز انکساری ہے اور یہ بڑا پن ہے، ایک اعلیٰ ظرفی ہے کہ آپ اپنے غلاموں کے اپنے ساتھ کیے گئے اچھے سلوک کو احسان سے تعبیر کر رہے ہیں۔ تو ہم بھی اگر سید حضرات سے، آل رسول سے یا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے کوئی اچھا معاملہ کرتے ہیں، ان کے ساتھ کوئی اچھا رویہ رکھتے ہیں، کوئی اچھی صورتحال ہم اختیار کرتے ہیں جو ہماری خدمت ہے، ہمارے لیے سعادت ہے، تو ہم اسے احسان نہیں کہہ سکتے، ہاں وہ نفوس قدسیہ اس کو احسان سے تعبیر کرتے ہیں۔ اس اعتبار سے میں نے لفظ احسان بیان کیا کہ اگر کوئی ان کے ساتھ کوئی احسان والا معاملہ کرتا ہے، اچھا معاملہ کرتا ہے تو یہ اس کا بدلہ رکھتے نہیں ہیں بلکہ ضرور عطا فرماتے ہیں، دنیا میں بھی عطا فرماتے ہیں، آخرت میں بھی عطا کریں گے، اور انشاءاللہ تعالیٰ دنیا میں کسی کو محسوس ہو یا نہ ہو، آخرت میں ضرور وہ اپنی آنکھوں سے دیکھے گا کہ جب ہمارے یہ تحفے ان کے بارگاہ میں پہنچیں گے تو یہ ضرور اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں ہماری سفارش کریں گے، اور انشاءاللہ ایسا نہیں ہے کہ وہاں پہ جانے کے بعد ہمارے حافظہ کمزور ہو جائے گا،
اور ہمیں یاد ہی نہیں رہے گا کہ ہم نے کس کس کو ایصال ثواب کیا تھا یا کس کے لیے ہم نے کوئی معاملہ کیا تھا، بلکہ وہاں پہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی عطا سے ذہن اچھا کام کرے گا، حافظہ بھی قوی ہوگا، اور انشاءاللہ ہم اس کو آپ یاد بھی رکھیے کہ جس کو بھی آپ نے بزرگ کو ایصال ثواب کیا ہے، میدان محشر میں ان کی خدمت میں آپ جا کر یہ گزارش کر سکتے ہیں کہ حضور ہم نے آپ کی خدمت میں کچھ تحفہ پیش کیا تھا، آج ہم ہماری سفارش فرما دیں، اس کے بدلے میں تو آپ کا بڑا کرم ہوگا۔ یہ حدیث میں آیا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ بروز قیامت جہنمیوں کی ایک لائن لگی ہوگی اور ان کے سامنے سے ایک جنتی کا گزر ہوگا، تو ان جہنمیوں میں سے ایک شخص آگے بڑھ کر کہے گا کہ اے شخص تو مجھے پہچانتا ہے؟ تو وہ جنتی انکار کرے گا کہ نہیں میں تو تمہیں نہیں پہچانتا ہوں۔ تو وہ جہنمی اس کو یاد دلائے گا کہ یاد کرو میں نے دنیا میں تمہیں ایک گلاس ایک پیالہ پانی پلایا تھا، تو پھر ایک دم وہ اس کے حافظے میں آ جائے گا، وہ کہے گا ہاں مجھے یاد ہے میں نے پلایا تھا، تم نے پلایا تھا، اب تم کیا چاہتے ہو؟ تو وہ جہنمی کہے گا میں یہ چاہتا ہوں کہ تم اس پانی کے بدلے میں اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں میری سفارش کر دو۔ تو وہ جنتی بارگاہ الہی میں عرض کرے گا یا رب کریم اس پانی پلانے کے احسان کے بدلے میں تو اس کے حق میں میری شفاعت قبول کر لے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی سفارش قبول کرتے ہوئے اس شخص کے لیے بھی بخشش و مغفرت کے پروانے جاری کر دے گا۔ تو آپ ذرا غور کریں کہ ایک ادنا شخص، ایک عام سا جنتی بھی اگر کسی کے ساتھ اچھا سلوک کرے تو اللہ تعالیٰ اس کو اتنا وہاں مقام و مرتبہ دے گا کہ اس کو شفاعت کا حق دے کر ایک جہنمی شخص کو جنت میں داخل کر دے گا۔ تو سوچئے کہ پھر ان نفوس قدسیہ کی وہاں بادشاہت کا عالم کیا ہوگا کہ جو اللہ تعالیٰ کے متقی بندے ہیں، پرہیزگار ہیں، دین کی خدمت کرنے والے ہیں، بلکہ دین کے لیے اپنی گردن کٹوانے والے ہیں، ان کے ساتھ اگر کسی نے کوئی اچھا سلوک کیا ہوگا تو یقیناً وہ اس کا اچھا بدلہ بھی دلوائیں گے۔ تو امید ہے کہ آپ ایسا کریں گے۔ اس کے علاوہ گھر میں اگر کوئی آپ کوشش کریں غرباء کے لیے، خاص طور پہ غرباء کے لیے کچھ بھی آپ پکائیں کھانا وغیرہ، وہ اپنے محلے میں غریبوں کے اندر تقسیم کر دیں۔ اسی طرح نیت کر لیں کہ ہم ان شہدائے کربلا کی خدمت اقدس میں خاص طور پر اس کھانے وغیرہ کا جتنا بھی ثواب ہوگا ان تک پہنچا رہے ہیں۔ یہ یاد رکھیں کہ عمل صرف اللہ کے لیے ہوگا، صرف اور صرف اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے۔ کوئی بھی نیک عمل کسی مخلوق کے لیے نہیں ہوتا ہے، وہ اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے ہوتا ہے۔ آپ اللہ کی رضا کے لیے کام کریں اور پھر اس یقین کے ساتھ کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس نیک عمل پر ہمیں ثواب عطا فرمائے گا، اس ثواب کو کسی کو آپ مثال کر دیجئے تو انشاءاللہ اس میں ناجائز کوئی معاملہ رہے گا نہیں، سب جائز ہوگا۔ اور انشاءاللہ دنیا میں نے عرض کیا کہ بعض اوقات دنیا میں بھی ظاہر ہو جاتا ہے لیکن ہر ایک پہچان نہیں پاتا ہے، لیکن میدان محشر میں تو انشاءاللہ فزیکلی طور پہ آپ یہ دیکھیں گے کہ وہاں پر ان چیزوں کا ہمیں کتنا بہترین بدلہ عطا کیا جائے گا۔ اور ریچارج کرواتے ہیں اور آپ کو پتہ ہی نہیں ہے کہ کیا آپ بک رہا ہے کیا نہیں، لیکن آپ اس میں انوالو ہیں، یہ سب ناجائز ہوتے ہیں۔ میں سمجھ میں پاتا ہوں کہ 50 دفعہ ایسے ایپس، ایسی کمپنیز، ایسی ویب سائٹس لانچ کی جاتی ہیں، وہ پیسہ جمع کرتی ہیں، آپ کے ذریعے کسٹمرز منگواتی ہیں، خوب جب پیسہ جمع ہو جاتا ہے غائب ہو جاتی ہیں اور سب بیچارے تڑپتے رہ جاتے ہیں۔ پھر وہ نئے نام سے آ جاتی ہیں، ہم پھر تھوڑے سے پیسے کے لالچ میں ان کی طرف بڑھ جاتے ہیں۔ اس میں جو بھی طریقہ بیان کیا وہ خلاف شرع طریقہ ہے، اس کا شریعت سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ اس قسم کی تمام جو بھی چیز ہے اس میں کتنی اٹریکشن آپ کو محسوس ہو رہی ہو، اس سے اپنے دامن کو بچائیں اور ہرگز کسی دوسرے کو شیئر نہ کریں، کسی اور کو اس میں انوالو نہ کریں، ورنہ آپ کے لیے بہت بڑا گناہ جاریہ ہوتا چلا جائے گا۔ امید ہے کہ آپ بات سمجھ گئے ہوں گے۔ ایک صاحب نے کوشچن کیا کہ زید جو ہے ایک شخص ہے، مثال کے طور پہ وہ کسی امام کی وجہ سے ادھر نماز نہیں پڑھتا، اس کو لگتا ایسا ہے کہ امام کے عقیدے میں خرابی ہے، وہ دیر سے آ کے مسجد میں نماز پڑھتا ہے۔ ایک دفعہ اس نے گھر پر آیا اور مسجد میں آیا، پہلے اپنی نماز پڑھ لی تو اچانک جماعت قائم ہوئی اور امام صاحب موجود نہیں تھے، تو لوگوں نے کہا جی آپ نماز پڑھیں، تو فتنے کے خوف کی وجہ سے اس نے نماز پڑھا دی، تو اب وہ پریشان ہے کیا حکم شرع ہوگا۔ اس میں دریافت طلب بات صرف یہ ہے کہ، اور میں پہلے عرض کر دوں کہ ہمارے فقہ حنفی میں اگر کوئی وقتی فرض ادا کر لے تو اب وہ امامت نہیں کر سکتا۔ ہمارے نزدیک فرض والے کے پیچھے نفل والے کی یا سنت والے کی نماز تو ہو سکتی ہے، لیکن نفل پڑھنے والے کے پیچھے فرض والوں کی نماز نہیں ہو سکتی ہے، کیونکہ امام کا قوی ہونا زیادہ مطلب قوت والی نماز
کا حامل ہونا یہ ضروری ہوتا ہے۔ لہذا اس کی روشنی میں جب اس زید نے نماز پڑھ لی تھی تو اس کا فرض ادا ہو چکا تھا۔ اب وہ جب کھڑا ہوا، چاہے اس نے عشاء کی یا جو بھی نماز تھی اس کی نیت کر لی، لیکن جب ایک دفعہ فرض ادا ہو گئے پھر آپ چاہے دوبارہ فرض کی نیت سے کھڑے ہوں، وہ فرض ہوں گے نہیں، کیونکہ فرض تو ادا ہو گئے، نفل بنے گی، اور وہ پیچھے فرض ادا کر رہے تھے تو سب کی نمازیں ضائع کرنے کا سبب بنے۔ تو اب ان کو کسی بھی طریقے سے یہ بات ان کو بتانی ہے، اللہ کا خوف رکھیں، مخلوق کا خوف نہ رکھیں، آخرت کا وبال جمع نہ کریں، دنیا میں عارضی طور پہ تھوڑی سی چاہے مذمت یا ملامت برداشت کر لیں، اب کسی بھی طریقے سے ان پر اعلان کرنا واجب ہے کہ میں نماز پڑھ چکا تھا، میرے ذہن میں نہیں تھی، یا کچھ بھی اگر واقع نہیں تھی تو یہ کوئی ایسا مسئلہ کہ مجبوری کے تحت میں کھڑا ہو گیا تو میں بڑی معذرت چاہتا ہوں، آپ سب اپنی نمازوں کو لوٹائیں، ان سب کو نماز قضا کرنی ہوگی۔ اور ویسے ضمن میں عرض کرتا ہوں، بعض اوقات آپ نے دیکھا ہوگا، آپ باہر عرب کنٹریز میں ہوتے ہیں، مکے جاتے ہوئے، مدینے جاتے ہوئے آپ نماز پڑھنے لگتے ہیں، کوئی بھی پیچھے سے آ کر آپ کے کندھے پہ، عربی حضرات ہوتے ہیں بعض اوقات وہ ہاتھ رکھ کے پیچھے نماز شروع کر دیتے ہیں، کیونکہ ان کے فقہ کے اندر ان کو یہ اجازت ہے کہ نفل والے کے پیچھے وہ فرض پڑھ دیں۔ تو ایسی صورت میں یاد رکھیں کہ آپ بہرحال اپنی نماز کنٹینیو رکھیں، آپ امامت کی نیت نہ کریں، کیونکہ آپ کے پیچھے ان کی نماز بہرحال نہیں ہو رہی، تو یہ ذرا خیال رکھیں۔ اور آپ ایسا نہیں کیجئے گا کہ آپ کسی نفل پڑھنے والے کے پیچھے فرض پڑھیں، حنفی جو ہیں احناف کی نماز نہیں ہوگی۔ یہ کہتے ہیں بعض اوقات یہ کہا جاتا ہے کہ اللہ اور اس کے رسول کو منظور ہوگا تو ایسا ہو جائے گا، یعنی ملا کر کہا جاتا ہے، اور بعض اوقات یوں بھی کہتے ہیں جیسے اللہ اور رسول چاہیں۔ کیا یہ درست ہے یا نہیں؟ یوں ہی بعض اوقات الوداع کہتے ہیں کہ فی امان اللہ و رسول اللہ، اللہ کی امان میں، اس کے رسول کی امان میں، یہ شرک تو نہیں ہے۔ دیکھیں اس قسم کے جب جملے ادا کیے جاتے ہیں تو اس میں انسان کی قصد، ارادے، اس کی نیت اور اس کے عقیدے کو سب سے پہلے دیکھا جاتا ہے۔ پہلے میں سمجھانے کے لیے عرض کر دیتا ہوں، بارہا جو اہل علم ہے، کسی بھی مکتب فکر سے تعلق رکھتے ہیں، وہ میری تائید کریں گے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام سے جیسے پوچھا کہ اس کے بارے میں تم کیا کہتے ہو، تو کئی مرتبہ ایسا ہوا کہ جواب میں وہ کہتے تھے اللہ ورسولہ اعلم، اللہ اور اس کے رسول بہتر جانتے ہیں۔ اعلم ایک ہوتا ہے عالم، ایک ہوتا ہے اعلم۔ عالم کا مطلب ہوتا ہے جاننے والا، اور اعلم یہ اس میں تفضیل ہے، دوسروں کے مقابلے میں زیادہ جاننے والا۔ تو صحابہ کرام لفظ عالم ذکر کرتے تھے صفاتی صیغہ، اور اس میں اللہ رسول دونوں کا ذکر کرتے تھے، اللہ ورسولہ اعلم۔ بتائیے شرک ہوا یا نہیں ہوا؟ کیونکہ عالم ہونے میں انہوں نے اللہ اور رسول کو شریک کر دیا۔ ہم کہیں گے کہ نہیں ہوا۔ کیوں نہیں ہوا؟ اس لیے کہ خدا نخواستہ اگر شرک ہوتا تو نبی کریم پہ فرض تھا روکنا، یہ اللہ تعالیٰ وحی نازل فرماتا، سرکار سنتے رہے اور قبول کرتے رہے، تو پھر بظاہر تو یہ عالم میں دونوں کو شریک کیا ہے۔ اس کا مطلب ہے کہ لفظاً شرکت نظر آ رہی ہے، لیکن قصداً، ارادتاً، نیتاً، اعتقاداً صحابہ کرام اس کے قائل نہیں تھے۔ تو ان کی نیت کیا تھی؟ ان کا مطلب یہ تھا کہ اللہ عالم ہے ذاتی اعتبار سے، اور نبی کریم عالم ہے عطائی اعتبار سے، یعنی اللہ تعالیٰ کا سب سے زیادہ علم والا ہونا اس وجہ سے کہ اللہ کا علم، یہ اللہ کی صفتیں کسی نے دیا نہیں، اس کو علم ذاتی کہتے ہیں، جبکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا عالم ہونا اللہ کی عطا سے ہے، تو نبی کریم کا علم عطائی ہوا، ذاتی اور عطائی کے فرق کی وجہ سے فرق ہو گیا۔ دوسرا یہ کہ اللہ عالم ہے، ان کا اللہ کا علم تمام مخلوق سے زیادہ ہے، بشمول ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، اور نبی کریم کا عالم ہونا اللہ تعالیٰ کے علم کے علاوہ ہے، یعنی مخلوق میں سب سے زیادہ عالم میرے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ اللہ کے علم سے زیادہ کیا برابری بھی اگر
کوئی مان لے یا علم ذاتی نبی کریم کے لیے مان لے تو شرک ہو جائے گا اور وہ کافر ہو جائے گا۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ بظاہر اللہ رسول کا ایک ساتھ ذکر کرنا جبکہ اعتقاد اور عقیدہ درست ہو، صحابہ کرام کا طریق ہے، تو یہاں پر بھی اگر اسی طرح کی تعویل کے ساتھ اور اچھی نیت کے ساتھ کوئی کہتا ہے تو اس پہ حکم شرک نہیں ہو سکتا۔ ہاں، فاسد نیت سے اگر کہے گا اللہ تعالیٰ کو اور نبی کریم کو مستقل بالذات سمجھتے ہوئے، اور جیسی اللہ کے لیے صفات تسلیم کی جاتی ہیں بعینی نبی کے لیے، تو پھر شرک ضرور متحقق ہوگا۔ لیکن یہ عام مسلمانوں سے بعید ہے کہ مسلمان نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ کے ساتھ شریک کریں۔ اب جیسے مثال کے طور پہ اگر اللہ کے رسول کو منظور ہوا، کہنا تو یہ چاہیے کہ اگر اللہ کو منظور ہوا تو ایسا، کیونکہ اللہ کی مشیت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ارادوں پر بھی غالب ہے۔ کہنے کا مطلب یہ ہے کہ رحمت کونین صلی اللہ علیہ وسلم بھی کوئی فیصلہ، کوئی ارادہ، کچھ بھی جب تک اللہ تبارک و تعالیٰ کی مشیت اور حکم اور اذن ساتھ نہیں ہوتا نہیں کرتے ہیں۔ تو لہذا اگر اس فرق کے ساتھ کریں گے تو اس کی گنجائش نکلی گئی، جیسے صحابہ کرام کے دور میں صحابہ کرام نے کئی دفعہ یہی اس طرح کے جملے عرض کیا، رسول اللہ اگر آپ کو منظور ہو تو ایسا کر لیں گے، تو وہاں پہ اللہ کا ذکر نہیں کیا، صرف نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف منظوری کی نسبت کی۔ آج کے دور میں تھوڑا سا مسئلہ سمجھانے کے بعد وضاحت کر کے پھر یہ جملے اس طرح سے کہے جائیں تو بہت اچھا ہے۔ اور اسی طرح اللہ رسول اگر چاہیں، مراد یہی ہے کہ اگر اللہ چاہے اور رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم بھی اللہ کی مشیت کے مطابق دعا فرما دے تو یوں اس طرح کے حسن ظن قائم کر کے صحیح اعتقاد کے ساتھ اگر ذکر کیا جائے تو گنجائش ہے، اور غلط اعتقاد کے ساتھ شرک ہو سکتا ہے۔ تو احتیاط بہت اچھی ہے، لیکن ذکر کرنے والے پہ فوراً شرک کا فتویٰ لگانا بھی بالکل غلط ہے اور امت پر افتراء ہے۔ مختصر بریک لیں گے، ہمیں یقین ہے آپ ہمارے ساتھ ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ایک بھائی نے کوئسچن کیا تھا کہ کیا نفلی روزہ رکھ کر اگر توڑ دیا جائے تو کیا حکم شرع ہوگا، اور اس کی بنیادی وجہ بتاتے ہیں کہ فٹس کے دورے وغیرہ ہوتے ہیں، فٹس بچپن سے ہی ہے، تو ایسا روزہ رکھ کر ہوا تو نفلی روزہ توڑ دیا گیا، حکم شرع کیا ہے؟ دیکھیں، نفلی روزہ بوقت ضرورت بالکل توڑا جا سکتا ہے اور بعد میں اس کی قضا کر لی جائے، اور اس طرح عذر کے سبب تو اگر فرض روزہ بھی توڑا جائے تو کوئی گناہ نہیں ہے، لہٰذا یہاں بھی گناہ وغیرہ کا کوئی تصور نہیں ہوگا، بعد میں بس اس کی قضا کر لی جائے۔ کسی نے پوچھا تھا، کسی نے کہا کہ ایک شخص نے یوں کہا کہ سب سے بڑی غلامی تو نفس کی غلامی ہے اور یہ سب سے بری غلامی ہے، کافر کی غلامی بھی اتنی بری نہیں، کیونکہ اس کی غلامی میں تو معاذ اللہ انبیاء بھی چلے آئے، کیا حکم شرع ہے؟ اور اس نے مثال یہ دی کہ دیکھیں فرعون حاکم تھا اور موسیٰ علیہ السلام محکوم تھے۔ دیکھیں، یہ اس طرح کے جملے نہیں کہنے چاہیے۔ میں سب اپنے یونگسٹر سے خاص طور پہ گزارش کرتا ہوں کہ اس طرح آج کل تو مطلب یہ سوشل میڈیا پہ میں دیکھتا ہوں، دل بہت جلتا ہے کہ دینی معاملات میں بہت ہی جرأت مندانہ انداز سے تنقیدات کی جا رہی ہیں علماء حضرات پر، قرآن حدیث کے، صریح قرآن کا انکار، حدیث کا انکار۔ بس وہ کسی عالم صاحب نے بیان کیا تو یہ نہیں دیکھا کہ انہوں نے قرآن سے کیا، حدیث سے کیا، ان عالم کا رد کرنے کے لیے ہمارے ینگسٹرز قرآن و حدیث کا بعض اوقات انکار کر دیتے ہیں۔ تو کوئی بھی نبی کبھی کسی بادشاہ کی غلامی کے اندر نہیں آیا، یاد رکھیں۔ ایک حاکم اور پھر ایک رعایا کا معاملہ کا الگ ہوتا ہے، وہ غلامی نہیں کہلاتی۔ غلام تو تب ہو کہ جب کسی کو پکڑ کر بیچ دیا جائے۔ حضرت یوسف علیہ السلام بھی غلام تو نہیں تھے، وہ تو ایک آزاد تھے، وہ غلام بنے ہی نہیں تھے، تو وہ ان کے اگر نیلامی وہاں پہ مصر کے اندر جیسے بعض روایات کے مطابق ہوئی اور والی مصر نے آپ کو خریدا تو اس نے بھی آپ کو غلام کو ہی بنایا تھا، انہوں نے تو اپنا بیٹا بنا لیا تھا کیونکہ اس کے ہاں کوئی بیٹا نہیں تھا۔ تو کوئی بھی نبی ایسا نہیں ہے کہ وہ اس طرح کی غلامی کے معاملات میں آئے، کیونکہ غلامی میں ذلت کا پہلو بہت زیادہ ہے، اور اللہ تبارک و تعالی ہمیشہ اپنے نبیوں کو اس قسم کے معاملات سے بچاتا ہے۔
تو یہ تو اس کی بات بالکل درست ہے کہ نفس کی غلامی بہت بری چیز ہوتی ہے، لیکن دوسرا جو معاملہ کہا وہ مناسب نہیں تھا، اسے اللہ کی بارگاہ میں توبہ کرنی چاہیے۔ ایسے ہی کہتے ہیں کہ کسی نے کہا کہ حضرت خضر علیہ السلام حضرت موسیٰ علیہ السلام کے استاد ہیں، حالانکہ حضرت موسیٰ حضرت خضر سے بڑے درجے والے نبی ہیں، اور حضرت خضر کی ان کے سامنے کوئی حیثیت نہیں ہے موسیٰ علیہ السلام کے مقابلے میں۔ تو یہ باتیں درست ہیں یا نہیں ہیں؟ دیکھیں، حضرت خضر علیہ السلام حضرت موسیٰ علیہ السلام کے استاد نہیں تھے۔ استاد تو وہ ہوتا ہے جو چیز کو سکھاتا ہے، علم کو سکھاتا ہے، انہوں نے کچھ سکھایا نہیں تھا۔ انہوں نے تو جب اصل میں حضرت موسیٰ علیہ السلام بیان کر رہے تھے، ایک شخص کھڑا ہوا کہ کیا آپ سے اس امت میں کوئی عالم ہے زیادہ جاننے والا؟ تو آپ نے فرمایا کہ نبی سب سے زیادہ جاننے والے ہوتے ہیں۔ تو پھر اللہ تبارک و تعالی نے چند جو علوم تھے، اللہ کی حکمت کا علم جو خضر علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے عطا فرمایا تھا، اس کے انکشاف کے لیے موسیٰ علیہ السلام کو فرمایا کہ ان کے پاس اس چیز کا علم ہے جو آپ کے پاس نہیں ہے، اس وقت تک موسیٰ علیہ السلام کو نہیں دیا گیا تھا، تو آپ ان کے پاس جائیں، وہ آپ کو دکھائیں گے کہ کیسے اللہ تبارک و تعالیٰ کے معاملات حکمت کے تحت ہوتے ہیں۔ تو اس سے ان کا استاد ہونا لازم نہیں آتا۔ اگر استاد ہوتے تو پھر تو وہ سکھاتے کہ کس طریقے سے حکمت کو جانیں گے، اور اس میں کوئی فارمولہ کوئی ہوتا ہے۔ حضرت خضر علیہ السلام پر بھی اللہ تبارک و تعالی نے اپنے افعال کی حکمتیں خود منکشف فرمائی، انہوں نے کوئی باقاعدہ تھیوری کو سیکھی تھی۔ تو یہ استادی شاگردی والا تو نہ کہیں، اور بالکل حضرت موسیٰ علیہ السلام حضرت خضر علیہ السلام سے بڑے درجے کے نبی ہیں۔ لیکن یہ یاد رکھیں، انبیاء علیہ السلام میں اگر تقابل کروایا جائے تو اگر اس طرح کہا جائے کہ کسی ایک نبی کے لیے تحقیر کا اور حقارت کا سا پہلو نکلے، یہ بالکل ٹھیک نہیں ہے۔ جیسے ایک حدیث ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جگہ سے گزرے تو صحابہ کرام نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو حضرت موسیٰ علیہ السلام پر فوقیت دے رہے تھے، تو آپ نے فرمایا کہ مجھے موسیٰ پر فوقیت مت دو، حالانکہ خود نبی کریم نے ارشاد فرمایا کہ انا سید الاولین والآخرین، میں پہلے والوں کا بھی سردار ہوں، بعد والوں کا بھی سردار ہوں۔ اس فرمان رسول سے تو ظاہر ہوا کہ آپ کو یقیناً فوقیت حاصل ہے، لیکن صحابہ کو منع بھی فرما رہے ہیں۔ اس کی تطبیق یوں پیدا کی گئی، علماء نے فرمایا شرح یہ ہے کہ صحابہ کرام میں سے بعض اس انداز سے نبی کریم کی فضیلت کو ذکر کر رہے تھے کہ جس میں موسیٰ علیہ السلام کے لیے تھوڑا سا مطلب اس طرح کا پہلو نکل رہا تھا، کمی کا پہلو، تو نبی کریم نے یوں گویا کہ فرمایا کہ مجھے اس طرح فضیلت نہ دو کہ کسی نبی کے لیے تحقیر کا پہلو نکلے۔ یہ آپ بات سمجھ گئے ہوں گے، تو اس طرح کے جملے ہرگز نہ کہے جائیں۔ یہ کہتے ہیں کہ کیا یہ صحیح ہے کہ جب فرعون غرق ہو رہا تھا تو حضرت جبرائیل اس کے منہ میں خاک ڈال رہے تھے، مٹی ڈال رہے تھے، کیا یہ صحیح ہے؟ بھائی ایسی کوئی روایت میری نگاہ سے تو نہیں گزری، ہو سکتا ہے کوئی اسرائیلی روایات موجود ہوں، آپ نے پڑھی ہو، لیکن بہرحال میری نگاہ سے نہیں گزری، اور نہ اس کے منہ میں مٹی ڈالنے کا کوئی مطلب کوئی وجہ سمجھ میں آتی ہے۔ تو پہلی ذلت کے اندر مبتلا تھا شدید قسم کی، تو مٹی ڈال کے کیا ہوتا؟ قرآن اور حدیث میں جو میں نے پڑھا ہے اس میں نے کہیں ایسی چیز نہیں پڑھی۔ ایک بھائی نے پوچھا ہے کہ ہمارے یہاں گاؤں کے اندر جو کوئی مطلب عورت اگر ایسی ہو کہ جادو وغیرہ ٹونے کے اندر معروف ہو جاتی ہے تو ہم اس کو دیہاتی زبان میں ڈائن کہتے ہیں۔ تو ایک ایسی عورت ہمارے گاؤں کے اندر ہے جو بہت زیادہ انہی معاملات کے اندر انوالو ہے، اور بڑی مشہور تھی کئی حادثات کے اندر کہ اس نے ایسا ایسا کام کیا، جادو ٹونا وغیرہ۔ تو جب اس کا انتقال ہوا تو کیا ہم اس کا جنازہ پڑھیں یا نہ پڑھیں؟ دیکھیں مسئلہ یہ ہے کہ جو گندے عملیات کرتے ہیں، کلمات کفر و شرک کہتے ہیں، ایسا جادوگر تو فوراً دائرہ اسلام سے خارج ہو جائے گا، چاہے وہ مرد ہو یا عورت، اور اس کا جنازہ نہیں پڑھا جائے گا کیونکہ وہ دائرہ اسلام سے خارج ہو گیا۔
اور اگر بعض اوقات ایسا ہوتا ہے ہم کسی کے بارے میں معروف کر دیتے ہیں، مشہور کر دیتے ہیں، کسی نے الگ کٹیا بنا لی تو ہم کہتے ہیں یہ بابا بڑا پرسرار قسم کا، یہ جادو ٹونا کرتا ہے، ایسا معروف کر دیتے ہیں. تو اگر وہ مسلمان ہے اور خواہ لوگوں نے اس کے بارے میں افواہیں اڑا دی تو پھر وہ مسلمان ہے، تو اس کو جنازہ بھی اس کا پڑھنا ہوگا، غسل، کفن، دفن، جنازہ یہ سب مسلمانوں پہ لازم ہوگا. تو اس لیے پہلے اچھی طریقے سے دیکھ لیں. صرف کسی چیز میں معروف ہو جانا یہ کسی شے کے حقیقتاً موجود ہونے کی دلیل نہیں ہوتی ہے. بعض اوقات لوگ دشمنی میں ویسے ہی مشہور کر دیتے ہیں، حقیقت ایسی نہیں ہوتی. اور جنازے کا معاملہ بڑا خطرناک ہے، کیونکہ یہ فرض ہے ہمارے اوپر اس کو غسل دینا، کفن دینا وغیرہ اور نماز جنازہ پڑھنا. اور اگر اس میں کوتاہی ہو گئی تو ہم گناہ کبیرہ کے مرتکب ہوں گے. اس لیے اچھی طرح تحقیق کرنے کے بعد پھر یہ جو میرے عرض کیا وہ کیا جائے. یہ کہتے ہیں کہ ایک خاتون ہے، وہ کہتی ہے میں ہومیوپیتھک ڈاکٹر ہوں، لیکن کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ میں ایلوپیتھک کے مطابق بھی دوا سجیسٹ کر دیتی ہوں، کیا حکم شرع ہوگا؟ دیکھیں، اگر ہومیوپیتھک ہیں اور بالکل ایلوپیتھک کی دواؤں کی پریکٹس نہیں ہے تو پھر تو علماء نے واضح طور پہ فرمایا کہ جو کسی علاج پر قدرت نہیں رکھتا اس طریقہ علاج کو اختیار کرنا حرام اور گناہ ہوگا، کیونکہ اس میں نقصان کا اندیشہ، جان بھی جا سکتی ہے، بعض اوقات سائیڈ ایفیکٹس ہو جاتے ہیں اور کڈنیز فیل ہو جاتی ہیں، دیگر معاملات ہوتے ہیں، کوئی معذور ہو سکتا ہے، قومے میں جا سکتا ہے، تو لہذا ہرگز ایسا نہ کریں. ہاں، اگر آپ یوں کرتی ہیں کہ ہومیوپیتھک دوا دیتی ہیں لیکن کبھی کوئی ایسا مریض آیا تو کسی ایلوپیتھک ڈاکٹر کو پہلے اس کی تمام علامات بتا کر اور اس سے دوا سجیسٹ کر کے دے دیتی ہیں تو پھر اس کی گنجائش نکلے گی. پھر آپ دینے والی نہیں ہیں بلکہ آپ کسی ڈاکٹر سے معلوم کر کے دینے والی ہیں. اور ویسے بھی قانونی اعتبار سے جو جس فیلڈ کا ہے وہ اپنی فیلڈ میں علاج کر سکتا ہے. دوسرا طریقہ علاج کو اختیار کرنا یہ خطرناک ہوتا ہے اور آپ کو اجازت بھی نہیں ہوگی، اس لیے نہ کریں. ایک بھائی نے کوشچن کیا کہ جو امام اپنی زوجہ کو پردہ نہ کروائے، اس کو بے پردہ لے کے گارڈنز کے اندر گھومے، بال کھلے ہوئے ہیں عورت کے، بے پردہ وہ آ رہی ہے، بلکہ انہوں نے یہ بھی کہا کہ کوئی ویڈیو بنا لی امام صاحب نے اپنی زوجہ کے ساتھ، وہ ویڈیو وائرل ہو گئی، بعد میں اگرچہ ڈیلیٹ کر دی لیکن بہت سارے لوگوں نے اس کو ڈاؤن لوڈ بھی کر لیا اور دیکھ لیا کہ امام صاحب اپنی بے پردہ زوجہ کے ساتھ گارڈن میں گھوم رہے ہیں. تو ایسے شخص کی امامت کا کیا حکم ہے؟ دیکھیں، اس طرح کے جو بھی کوئسچن ہوتے ہیں میں اس لیے لیتا ہوں تاکہ شرعی حکم ذکر کر دیں، لیکن ائمہ حضرات کے بارے میں صرف افواہوں یا تھوڑی بہت باتوں کو پوچھ کر اگر آپ ہمارے زبان سے کچھ نکلوا کر ان کے خلاف استعمال کریں گے تو یہ غلط ہوتا ہے. ہاں، واقعی اگر یہ حقیقت ہے کہ کوئی امام صاحب اپنی زوجہ کو بے پردہ رکھتے ہیں اور گھر میں نامحرم کا آنا جانا ہے اور وہ خیال نہیں کرتے کہ میری زوجہ ان کے سامنے بے پردہ بیٹھ جاتی ہے، تو پھر ایسے شخص کی امامت بالکل جائز نہیں ہے، کیونکہ